اچھا زویب، آپ روٹوکوپ کے بارے میں اس کا ایک پروفائل ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی، روٹوکوپ بیسکلی ہماری 200 سے 300 پروڈکٹس ہیں اپنی جو کہ ہم بناتے ہیں. اس کے علاوہ وی نون فار bespoke اینڈ کسٹمائزڈ آئٹمس، کیونکہ آپ ایک مشین ہر جگہ پہ تو نہیں فٹ آ سکتی. ہر کچن کی اپنی نیڈز ہیں ڈیو ٹو اٹس سائز اینڈ ڈائمینشنس. تو ہمارے پاس زیادہ تر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں فار bespoke. سو دے آر ایبل ٹو گیٹ ایوری تھنگ انڈر ون روف. آپ کی ایگزاسٹ سسٹم سے لے کے آپ کے bespoke سنکس، ٹیبلز، مشینز، ایوری تھنگ، ٹوسٹرز، جتنی بھی پروڈکٹس آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ریفریجریشن بھی. جی جی، یہ بھی bespoke ہے. بیس پہ کچھ کرتے ہیں. اتنی زیادہ ہے کہ ہر کسی کے لیے Sizes کی وجہ سے ہم پروڈکٹس کو لے کے اس کو bespoke ایک یونٹ میں ڈال کے اینڈ وی کین میک اٹ ورک فار دا کچن. اور پھر ہم ان کو ڈیزائن کر کے کسٹمرس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا ورک فلو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر تندوری شیف کہیں پہ کام کرے، it doesn't have to go anywhere else to get the chicken from the fridge. It all has to be within one unit. So اس کو لے کے ہم چلتے ہیں اور we have done a lot of work for really big names جیسے ممتاز ریسٹورنٹ ہو گیا آپ کے بریڈ فورڈ میں، اکبرز ہو گیا، مائی لاہورز، we have done a lot of work for them. اور ریسنٹلی UK's biggest Asian mall کھلا ہے، سگنیچر مال ان بریڈ فورڈ. ان کے بھی 3-4 کچنس ہم نے کیے ہیں. اس کے ساتھ ان کے مقابلے پہ ہے ایک ایسٹ ریسٹورنٹ گرین اسٹریٹ پہ لنڈن میں، ان کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے. بگ نیمز لائک باربیکیو نیشن جن کی 200 سے زیادہ فرینچائز ہیں، برانچز ہیں، جنہوں نے امبانی ویڈنگ کے بھی کیا تھا، ان کو بھی ہم نے مشینز دی ہیں. تو اس کے علاوہ یو نیم اٹ اینڈ وی آر جسٹ گیٹنگ اسٹارٹیڈ. ہمارا بھی ہم کہتے ہیں زیرو لیول پہ ہم. اینڈ انشاءاللہ جب ہمارا ایسٹ ریسٹورنٹ کون سا؟ ایسٹ ایٹری تو نہیں؟ ایسٹ شاپنگ مال ہے itself. It's worth tens of millions of pounds. رائل محل بھی آپ کا کلائنٹ؟ جی، وہ بھی ہمارے کلائنٹ ہے. رائل نواب اگین ان کی ITV پہ آئی تھنک چل رہی ہے ابھی ڈاکیومنٹری، ورلڈز بگیسٹ کری ریسٹورینٹ. تو وی ورک ود انکل نواب از ویل. تو اپ اینڈ ڈاؤن دی کنٹری اینڈ فرام امیریکا ٹو آسٹریلیا ہماری پروڈکٹس ہر جگہ پہ جاتی ہیں، یوزڈ فار آل ڈفرینٹ ٹائپس آف کوزینس. اور اس میں بھی فخر کرنے والی بات ہے کہ بریڈ، نان بریڈ یا کسی بھی ٹائپ کی چپاتی یا روٹی کہہ لیں، کھانے میں آپ دیکھیں تو دس بلینز. انڈیا میں آپ دیکھیں 1.4 1.2 بلین آبادی ہے، لیکن یہ جو پروڈکٹ ہے اٹ سیلف 1.4 پلس ہو چکی، 1.4 پلس بلین. پاکستان کی، آپ ایران، افغانستان، ہر جگہ پہ نان کھایا جاتا ہے، لیکن اس پروڈکٹ کو بنانے کے لیے جو انوینشن ہے وہ بائی دا وے انڈیا میں بھی ہماری مشین چل رہی ہیں. ہم انڈیا میں بھی اور چل رہے ہیں. ذکر آیا رائل نواب کا، تو محبوب صاحب سبحان اللہ بہت محنتی انسان ہے. وہ بھی دیوانگی کی حد تک جو ہے نا پرفیکشن میں جاتے ہیں کسی بھی چیز کی. دیکھیں کتنی عزت اللہ نے دی ہے ان کو. اچھا جی، میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. جسٹ اے فیو ورڈز اباؤٹ یور عمان پروجیکٹ. پاکستان میں بھی ہماری ایک فیکٹری ہے. میں نے سوچا کہ میں کچھ بزنس اپنے ملک کو دوں. تو ہر میرے خیال میں جو بندہ وہاں پیدا ہوا ہے، مٹی کی خوشبو جس کو یاد ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو بھی کچھ کر سکے کرے. آف کورس. تو وہ میں نے وہاں فیکٹری بنائی. تو اس میں اب اتنے مشکلات ہیں، جو مطلب گورنمنٹ کے جو سسٹمز ہیں، وہاں پر بزنس کرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اب پارٹس جو ہیں وہ سارے پاکستان میں تو بنتے نہیں ہیں، وہ ہم منگاتے ہیں بعد. ریگولیشنز ہیں، کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، بہت زیادہ. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی محنت کرپشن کے ساتھ لڑنے میں خرچ کروں یا اپنے کام پہ کروں. ٹھیک. تو نیرسٹ جو مجھے نظر آیا نا، عمان میں گیا. تو وہاں ایک انڈسٹریل زون ہے، اکنامک سٹی، بہت بڑا وہ پروجیکٹ ہے. مسقط سے باہر خزائن اکنامک سٹی. تو وہاں میں نے جا کے دیکھا اور ان لوگوں سے ملا، عمانی لوگوں سے. تو میرا سر چکرا گیا کہ یہ تو اتنے نائس لوگ، یہ کیسے ہو گئے؟ عربی بھی بولتے ہیں اور اتنے پیارے، جہاں جس آفس میں جاؤں اٹھ کے ملے. پاکستانیوں کے ساتھ خصوصی محبت ہے، کیسے بلوچیوں کی وجہ، کمال لوگ ہیں وہ. تو میں نے ایک دم سے بیٹے سے کہا، بیٹا دس از ویئر وی ول بلڈ آور نیکسٹ فیکٹری. تو وہاں ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا. تو اس کے اوپر بلڈنگ شروع ہے. تو ابھی میرے خیال میں اس کو کمپلیشن میں اور کچھ 4-6 مہینے لگ جائیں گے. بلڈنگ کا سٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے. تو اس کے اوپر اس کی جو ہے روفنگ اور والز اور اس کے اوپر سولر پینلز اور بلا 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 وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو ہمارا ارادہ ہے کہ جو بگیسٹ مارکیٹ ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، اسپیشلی ہمارے حرمین شریفین
وہاں پر لوگ جاتے ہیں نا, ان کے پاس برتن ہے, نہ پلیٹ ہے, نہ کوئی اور سسٹم ہے, انہوں نے باہر سے کھانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کیٹرنگ اکوپمنٹ کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. ٹھیک. سیم تھنگ از ود سارا جو ہے یہ مڈل ایسٹ, تو اس میں ہوٹل جو ہے 5 اسٹار. اب کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یہ نہیں کہے گا کہ نان نہیں ملے گا, تو ہماری جو ہے نان بریڈ مشین جو ہے دیٹ از ویری فیوریبل فار دیم. چر صاحب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, ذرا پیغام دیجئے اسٹارٹ اپس کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, نیو کمرز کے لیے, کہ ریسیپی ٹو سکسیس کیا ہے بیسکلی. محنت کریں آنیسٹلی. جو بندہ مالک کی فیلنگ لے کے ملازم کام کرتا ہے نا, وہ مالک بنے گا. جو بندہ کسی ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے, کار کا مالک, اس کی پریشانی کو جو دیکھتا ہے نا, فیل کرتا ہے, وہ بھی کار کا مالک بنے گا. تو جو کہے گا کہ میں تو مزدور ہوں, میری بلا سے اس کا نقصان ہے, یہ نفع ہے, جہنم میں جائے مجھے کیا, وہ اسی جگہ پہ رہے گا. جس سے سکسیسفل ہونا ہے, تھنک ہائی, نظر اپنی جو ہے نا آسمان پہ رکھو. صرف اپنے شہر, علاقے, محلے یا ملک میں نہیں, پوری دنیا گلوب آپ کے لیے ہے. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, تو اللہ کہیں سے بھی آپ کو رزق دے سکتا ہے. یو مسٹ بی آنیسٹ. ہاں, ایک بار جو بہت میں زندگی میں سیکھ پایا ہوں کہ جھوٹ جو ہے نا, وہ 0.001% بھی کوشش کریں کہ نہ منہ سے نکلے, بس. ویورز, آپ سے وقتاً فوقتاً جب ملاقات میں کرواتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ, تو اس کی بنیادی وجہ موٹیویشن ہے, ترغیب ہے, انسینٹیو ہے, کہ یہ باتیں سننے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ چیک کرتے ہیں, تو ذرا آج دیکھیے گا کہ آنیسٹی کے حوالے سے آپ کا گراف کہاں ہے, کنسسٹنسی کے حوالے سے وری آپ کتنا کرتے ہیں, چیز کی اونرشپ ہونی چاہیے. میں محض ایک ایمپلائی نہیں ہوں, میرے دل میں ایمپلائر کا بھی مسئلہ, اس کے مسائل اور اس کے ایشوز میرے دل میں ہونے چاہیے. میرے دل میں ایمپلائر کے لیے ہمدردی بھی ہونی چاہیے. یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو جج کرنے کا, سمجھنے کا. چور صاحب, آپ کی لائف کے بارے میں ابھی بہت تشنا ہے, بہت ساری چیزیں. میں آپ کے ساتھ جب ڈسکشنز کرتا تھا لانگ ڈرائیوز پہ, تو آپ نے جو واقعات مجھے سنا رکھے ہیں, یہ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. بالکل. آج جو ہم نے ایک گفتگو آپ کے ساتھ کی, یہ ایک طرح کی پروفائل ہے, تھوڑی سی پروفیشنل ہے. میں زویب کے ساتھ کسی دن علیحدہ سے بیٹھوں گا, کیونکہ زویب نے چیزوں کو نیکسٹ لیول پہ پہنچایا ہے, ماڈرنائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی الحمدللہ آنیسٹی کوٹ کے بھری ہوئی. الحمدللہ, اگر انہوں نے مجھ سے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے, تو اس سے زیادہ میرا ایک میسج ہے میں اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں, کیونکہ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنی پچھلی جنریشن کی رسپیکٹ کریں, دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, بجائے اس کے کو ان کو کرٹیسائز کرنے کے ان کے کام کو لے کر آگے چلیں. تو اگر انہوں نے آپ کو بہتر لائف دی ہے, تو آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے اس سے بہتر لائف کے لیے کچھ کریں, نہ کہ ان کا کیا کرایا سارا خراب کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اور جس نوٹ پہ میں آج اینڈ کر رہا ہوں, وہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر رہا ہوں, اور آپ کے ساتھ آپ سے کمٹمنٹ لے رہا ہوں کہ لائف کے وہ واقعات, آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ جن کی طرف, اس میں وہ مری کے واقعات بھی ہیں, وہ پنجند کے پل کراس کرنے کے واقعات, بڑے واقعات, وہ بولی لگنے اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, آکشن کے واقعات بھی ہیں. کراچی میں بغیر ڈرائیونگ جانے آپ کہاں سے کہاں گاڑی لے کر گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہ کوئی تقریباً 7-8 ایپیسوڈز ہوں گے. ٹھیک ہے.